کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک، داماد رسول، شوہر بطول، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت مبارک ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا بچپن اور لڑکپن یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر گزرا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں آپ علیہ السلام سے بہت چھوٹے تھے، یعنی آپ نے جب اعلان نبوت کیا حضور کی عمر مبارک 40 برس تھی، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 8 برس تھی۔ دفاع رسول میں آپ کی دی ہوئی قربانیاں لازوال قربانیاں ہیں۔ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون میرے ساتھ چلے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ پچھلی صفوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر مبارک صرف 8 برس ہے، کھڑے ہوئے اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ ننگی تلواریں لے کر جو لوگ دروازے کے باہر کھڑے تھے، ان لوگوں کی وہ امانتیں حضور ضبط بھی فرما سکتے تھے، ان سے بدلہ بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کا بڑا خوبصورت رنگ پیش کیا ہے کہ بھلے تمہاری دشمنی کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہاری جان لینے کے در پہ کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اپنے بڑے بڑے قریش کے سردار موجود تھے، ان کے ہاں امانتیں رکھوائی جا سکتی تھیں، لیکن امانتیں رکھوانے کے لیے وہ کسی کافر کا انتخاب نہیں کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی ہوتا تھا تو امانتیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھواتا تھا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو طلب کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ فلاں بن فلاں کی ہے، یہ فلاں بن فلاں کی ہے، ان سب کو امانتیں دے کر تم بھی مدینۃ المنورہ پہنچانا۔ اور کیا خوبصورت منظر ہے کہ لوگ باہر ننگی تلواریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے، بندے کو پتہ ہو کہ باہر قتل کرنے کے ارادے سے لوگ موجود ہیں، انسان اندر ہی مرتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زہر آلود تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں کہ آج اس معاملے کو ختم کر کے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نکلتا دیکھ رہے ہیں۔ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، کیا خوبصورت منظر ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نکلتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ باہر نکلے، وہ سارے کے سارے باقائمی ہوش و حواس جاگتے ہوئے تلواریں لے کر حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تلاوت شروع کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضور ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی ایک کو بھی خبر ہی نہ ہوئی۔ ان کی کھلی آنکھوں کے سامنے سے، جاگتی آنکھوں کے سامنے سے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے گزر کیا، انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہے تھے، اور حضور گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر، آپ کو بھی نظر آئے۔ ادھر سے حضرت علی نے بھی دیکھا، ادھر حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا، درمیان میں جو کافر تھے انہیں حضور نظر ہی نہیں آئے۔ آنکھیں تو ان کے پاس بھی تھیں، آنکھیں ان کے پاس بھی تھیں، لیکن ان کے پاس صرف سر کی آنکھیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے صرف سر کی آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ اقبال نے یہاں پہنچ کر لکھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ والے تھے، حضرت صدیق اکبر آنکھ والے تھے، اور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ خیبر کے موقع پر جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا، تو دنیا نے دیکھا وہ دروازہ جس کو 40 لوگ مل کر اٹھا نہیں پا رہے تھے، علی المرتضیٰ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ اور بہت سارے لوگ آپ کا بغض دل میں رکھتے ہیں، وہ کسی نے خوب لکھا ہے کہ دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔